ابھی آپ کو گجرانوالہ لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اللہ کو پیارا ہو گیا. ہمیں ان قاتلوں کو ایک مثال بنانا چاہیے. اس کے لیے میں نے گزارش کر دی ہے آئی جی صاحب سے بھی اور پروسیکیوشن سے بھی کہ ٹھوس ثبوت ہے, سی سی ٹی وی کیمراز ہیں. ابھی ایک واقعہ وہاں پر سیال کوٹ میں ہوا تھا, اب یہ یہاں پہ ہوا ہے. اگر من حیث القوم ہم نے ایسے مجرموں کا محاصرہ نہ کیا تو پھر عدالتیں سڑکوں پہ لگیں گی, سڑکوں پر فیصلے ہوں گے اور مجرم جو ہے دندراتے پھریں گے. تو یہ نہ صرف ہمارے لیے چیلنج ہے, من حیث القوم ہمارے لیے چیلنج ہے. تو انشاءاللہ اس کی دادرسی بھی ہوگی اور مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. اور یہ وہ انتشار ہے اس معاشرے میں, عدم برداشت ہے, جس کے خلاف ہمیں اٹھنا پڑے گا. اس ملک کے اندر دوبارہ سے برداشت کو, اخلاقیات کو, ہمیں رواداری کو دوبارہ سے پنپنے کا موقع دینا پڑے گا, ورنہ خدا نخواستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لیں گے. یہ ہمارا من حیث قوم فرض ہے. مجھے آج خوشی ہے کہ میں نے یہاں پر جو میڈیکل کالج جہاں پر بنا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں نے وہاں پہ جا کر اسٹوڈنٹ سے بات کی. یہاں پر نہ صرف پنجاب کے مختلف اضلاع سے بلکہ آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے اور باہر کے ممالک سے بھی اسٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر لیفٹ سائڈ پر الحمدللہ یہ گجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جو مسلم لیگ کے نون کے دور میں شروع ہوا تھا. بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے, 405 بستروں پر مشتمل ہے اور نیورو کی فیکلٹی ہے, آرتھوپیڈک کی فیکلٹی ہے. تو گجرانوالہ کے لوگ یہ وہی سیاست ہے کہ جس میں دوسرے صوبوں کی پولیس جو ہے وہ ایک صوبے کی اوپر چڑھائی کر دے, پوری سیکیورٹی کے ساتھ ایریل فائرنگ کرے, سپریم کورٹ نوٹس لے, آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر آنا ہے اور آپ پھر لوگوں کو ڈی چوک پر دعوت بولنے کی دعوت دیں. میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو, دیکھیں آج شدید اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, لوڈ شیڈنگ جن کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا, 12,000 میگا واٹ ہم نے پروڈیوس کی تھی اور جب ہم 2018 میں حکومت چھوڑ کے گئے تھے 0 لوڈ شیڈنگ تھی. آج پھر چند ہفتے ہوئے ہمیں آئے ہوئے, یہ بیٹھے ہیں فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور, میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. تو مختلف جو بجلی گھر ہیں وہ ریپیئر مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں, فیول بر وقت انہوں نے لیا نہیں. میں یہاں پر کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا, میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں اگر انہوں نے ڈھنگ کے ساتھ حکومت کو ترجیح دی ہوتی تو آج وہ 5.8% والی جو معیشت تھی جو نواز شریف کے دور میں ہم چھوڑ کے گئے تھے, آج وہ زمین بوس نہ ہوئی ہوتی. آج بر وقت آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے ہوتے, خودکشی نہیں کی, نہ آئی ایم ایف کے پاس بر وقت گئے, 6 مہینے قوم کے ضائع کر دیے. 40% ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں ڈیپریشیٹ ہوا, 40%, جو کبھی نہیں ہوا پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری میں. میں پچھلی حکومت کا رونا نہیں روتا, لیکن میں قوم سے یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم عمران خان سے پوچھے کہ 74 سال میں جتنے قرضے اس ملک میں لیے گئے آپ نے 4 سالوں میں اس کا 80% لے لیا قرضے میں. مجھے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں, کوئی ایک گھر اس 50 لاکھ گھروں میں سے دکھا دیں, کوئی ایک نوکری ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے دکھا دیں. تو انشاءاللہ عوام نے آپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. اسی لیے آپ وہاں پر مہینوں دھرنا دینے گئے تھے اور چند گھنٹے میں آپ واپس آ گئے, کیونکہ وہ آپ کے دھرنے کا عوام نے بائیک آؤٹ کر کے دھرن تختہ کر دیا. ہم عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں نے بتایا ہے پاکستانی قوم کو کہ آج اپنا گندم کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5,000 روپیہ پر مون ہے لینڈڈ کاسٹ. ہم نے خدا کے فضل و کرم سے 2,200 روپے میں 50 لاکھ گندم جو ہے, من ٹن گندم جو ہے اپنے کسانوں سے لی, اور آج خدا کے فضل و کرم سے
200 अरब की सब्सिडी देकर 10 किलो के आटे का थैला जो है 160 रुपया सस्ता हम आवाम को दे रहे हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह घी और चीनी को भी सस्ता करके आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। अस्पताल में सस्ती दवाइयाँ, कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ जो ख़त्म कर दी थी पिछली हुकूमत ने, इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में मैं खुद टीचिंग हॉस्पिटल्स का दौरा करूंगा। सस्ती दवाइयाँ आम लोगों के लिए और कैंसर की दवाइयाँ आम लोगों के लिए हम मुहैया करेंगे। और कल जो काबीना की पहली मीटिंग हुई, 2 महीने काबीना नहीं थी, लेकिन मुझे आवाम के लिए आटा सस्ता करने के लिए इमरान खान की कोई साजिश नहीं रोक पाई। काबीना के बगैर फैसले होते हैं जब नीयत साफ होती है। तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे और आवाम के लिए जितना भी मुमकिन हो सके, जो आवाम की और गरीब की किचन की अशियाए खुर्दोनोश हैं, उन पे हम कड़ी निगरानी करेंगे। 36 अजला में हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दी है। काबीना में कल मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, मेरे वज़रा भी जाएंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे। एक कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम जो आम आदमी के किचन आइटम्स हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी देंगे और अदविया हम जो सस्ती करेंगे हॉस्पिटल में मुफ्त देंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि मार्केटों में, दुकानों में जो खाने पीने की अशियाँ हैं, ये ना हो कि वो कोई पूछने वाला ना हो। मैं खुद भी विजिट करूंगा। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है इमरान खान, जो आपने इन 4 सालों में आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, ये कहना है वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का, जो गुजरांवाला में खिताब कर रहे हैं।